بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، اسلامک ریڈیوز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جن کا نام ان 4 انبیاء کرام میں شمار ہے جو آج بھی زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت کے ایک ایسے نبی جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے اور پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا اور دنیا میں سب سے پہلے اسلحے کی ایجاد کی، ایک ایسے نبی جن کی صحبت میں فرشتے رہا کرتے تھے۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کی، جن کے زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نیک اور پرہیزگار انسان اور اللہ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ آسمان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور بعض روایتوں میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سحر و سحرات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے، اور اس کام کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی، اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس طرح آسمان کی جانب زندہ اٹھا لیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل و قدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت بابل یعنی عراق کے شہر منفیس میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوق تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، جبکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ آپ کو لوگ ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت شیش علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب توشی عام ہو چکی تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ پوری دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیش علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ سب خوبیاں موجود تھیں جو کہ اللہ کے ایک نبی میں ہونی چاہیے تھیں۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پہ فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بڑھتے ہوئے لوگوں میں تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کی درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی تھیں۔ چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی اذیتوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا، اور اپنے پیروکاروں کو اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز اور شاداب علاقہ تھا، لہٰذا اس علاقے سے ہجرت کرنا لوگوں کے لیے مشکل کام تھا، اور انہوں نے اس فیصلے سے انکار بھی کیا۔ لہٰذا آپ کے سمجھانے پر وہ لوگ ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس اور تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ آپ اس وقت تمام لوگوں کی زبانوں سے واقف تھے اور عوام کے ساتھ
ان کی زبان میں ہی تبلیغ کرتے تھے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 2 جگہ آیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ ایک سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند اور اعلیٰ رتبے تک پہنچایا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھے۔ قرآن کریم کی معروف مستند تفسیر معرف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور کپڑا سلنا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے عموماً لوگ جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ نے ہی متعارف کروائے، اور اسلحہ بھی آپ کی ایجاد ہے۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس ہے۔ معاویہ بن حکم سے منوی ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ بلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے حضرت قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہے۔ تو حضرت ادریس نے چاہا پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور ان کو لے کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملاقات ملک الموت سے ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل نے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہے۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ، تعجب ہے کہ مجھے پروردگار کی طرف سے یہ کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو۔ تو میں نے سوچا وہ تو زمین پر ہیں، چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ اب اسی سوچ و وچار میں تھا اور زمین پر اتر ہی رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے بارے میں اس حدیث کا ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا کہ میں جب تک انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بڑی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدہ احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت اسرائیل بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کے پاس حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں
بلکہ حضرت اسرائیل ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت میں مبور ہیں۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا مزہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا حکم نہیں دے گا جب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل نے فرشتے کو پوری بات بتائی۔ پھر ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قانون خدا بندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت آپ کی روایت ہے فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ چوتھے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ چوتھے آسمان پر عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں متفقی اہلیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہے۔ مجاہد اور بہت سے دیگر علماء کا یہی قول ہے کہ حضرت زہری نے بھی حضرت انس مروی معراج کی حدیث کی نقل کی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک وعظ و تبلیغ اور ایک آل قابیل کے ساتھ جہاد، چونکہ انہیں وعظ و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا۔ چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ وعظ و نصیحت سے آل قابیل راہ ہدایت پر آ جاتے اور ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے، لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کا مشورہ دیتے، تو ان لوگوں کو یہ باتیں بڑی ناگوار گزرتی تھیں اور آگ ببولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے اور پتھر مارتے۔ دراصل ایک عظیم عرصے تک شیطان کی گرفت میں رہ کر یہ لوگ شرک، کفر اور برائیوں کے دلدل میں گردن تک دھس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب العزت کو ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام صورتحال پر بڑے پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ ہدایت پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان لانے والے نوجوانوں کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ دوستو یاد رہے کہ 4 پیغمبر ابھی تک زندہ ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں آپ کو ملے گا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ایسی ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔